اور وقت تھا صبح کا جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ 8 ستمبر کی صبح صدر پاکستان نے ریڈیو پر آ کر خطاب کیا اور کہا، میرے 10 کروڑ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، ہندوستان ہم پر حملہ کر چکا ہے۔ یہ بات کا سننا تھا کہ پاکستان کے بچے، بوڑھے، نوجوان، بزرگ سب ایک ہو گئے، چاہے وہ سندھی تھا، بلوچی تھا، پنجابی تھا یا پٹھان تھا، سب لوگ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے اور اسلحہ اٹھائے انڈیا کی طرف چل پڑے۔ اس وقت ہر کوئی جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا، خاص طور پر پاکستان کے گلوکار، پروڈیوسر اور سنگر ریڈیو پاکستان پر عوام کا اور فوجیوں کا لہو گرمانے میں مصروف تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 1965 کی جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کا کیا کردار تھا۔ 8 ستمبر کا دن تھا اور ریڈیو پاکستان پل پل کی خبر عوام اور فوجیوں تک پہنچا رہا تھا۔ تو اس دوران فون کی گھنٹی بجی، ڈائریکٹر نے فون اٹھایا تو ایک عورت آگے سے بولی، اس نے کہا، میں نور جہاں ہوں اور پاکستانی فوجیوں کے لیے نغمے گانا چاہتی ہوں۔ تو ڈائریکٹر نے انہیں فوراً ریڈیو پاکستان بلوا لیا۔ دوستو، جب نور جہاں ریڈیو پاکستان آئی تو اس وقت صوفی تبسم جیسے شاعر پاکستان میں موجود تھے۔ انہوں نے نور جہاں کے ہاتھ میں ایک ملی نغمہ تھمایا جو تھا، میرا ڈول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ نور جہاں نے نغمے کی لائنیں پڑھی، میوزک ترتیب دیا اور پورے دل کے ساتھ ملی نغمہ گایا۔ 1965 کی جنگ میں جب کچھ فوجی زخمی ہوئے تو نور جہاں ڈائریکٹر پروڈیوسر کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ لے کر ہاسپٹل پہنچ گئیں اور فوجیوں کی عیادت کی۔ دوستو، نہ صرف نور جہاں فوجیوں سے محبت کرتی تھی بلکہ فوجی بھی نور جہاں کو اپنا آئیڈل، اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔